دشمن کی ہلاکت کے لیے ایک بہت ہی زبردست عمل جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، یہ عمل ہے عربی، جو عمل ہے عربی سحر ہے اس کا عمل ہے، ہمارا مجرب عمل ہے۔ اس میں جنات ہے، یہ جنات کی قسمیں ہیں، یہ قسموں والا عمل ہے۔ اس کی زکوٰۃ دیں گے تو یہ عمل چلے گا 100%۔ آپ کا دشمن صرف جائز مقصد کے لیے اگر آپ اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوگا، کیسے بھی ہوگا، کسی بھی بیماری کی صورت میں کیسے بھی وہ جنات یہ کام کریں گے۔ اب ساتھ میں آپ نے ایک جن کی ایسے تصویر بھی بنانی ہے۔ یہ آپ نے اگر تو مطلوب کا، آپ کے دشمن کا کپڑا مل جائے پہنا ہوا تو اس پہ بنائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اثر، ورنہ آپ ایک جو ہے وہ سادہ کفن کا کپڑا لے کے اس کے اوپر آپ کو یہ بنانا پڑے گا، جو کہ آپ کا بغیر سلا ہوا جو سادہ آپ نے نیا لینا ہے وہ لے کے اس پہ بنانا ہے۔ کس سیاہی سے بنے گا، کس دن بنے گا، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے جو کرنا چاہتا ہے، اور نقش بھی دے دیں گے۔ اور یہ عمل جو ہے اس کی زکوٰۃ کے بعد آپ اس کے عامل ہوں گے تو جنات حاضر ہوں گے تو یہ کام دے گا۔ اب آپ نے یہ اس طرح سے ایک مرد کا، اگر مرد ہے تو مرد کا، عورت ہے تو عورت کا ایک بڑا سا پتلا لے لینا ہے۔ اس کو اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو عمل ہے وہ آپ اس کے جو سر کے اوپر ہے آپ نے اس کا نام بھی لکھ دینا ہے، اپنے دشمن کا اور اس کی ماں کا نام۔ اب آپ نے نقش کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے، وہ اب آپ نے اس نقش کو سفید کفن کے اوپر لکھ کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دھاگا لپیٹ دینا ہے تاکہ وہ کفن جو ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے بندھ جائے اور نیچے نہ گرے، اور جو ہے وہ نیچے نہ گرے، اور اس کے ساتھ پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس کو باندھنا ہے۔ اب یہ نقش جو ہے وہ صحیح سیاہی سے وہ کیسے لکھا جائے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ خاص سیاہی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی مارکر سے یا پین سے لکھ دیا اور وہ کام کر جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کفن پہ لکھنا ہے، کپڑے پہ یا مطلوب کے جو آپ کا دشمن ہے اس کے پہنے ہوئے، پھر اس کا اثر صحیح ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ باندھ دیا تب بھی آپ نے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے، اس سے پہلے بھی کرنی ہے، اور اس کے باندھنے کے بعد آپ نے پھر عمل پڑھنا ہے اور اس پہ دم کرنا ہے، اور جہاں وہ عمل میں قضا و قضا ہے وہاں اپنا مقصد بھی بیان کرنا ہے، جو آپ چاہتے ہیں، بیمار کرنا چاہتے ہیں، ہلاکت چاہتے ہیں، جو بھی۔ اس کے بعد آپ نے اس چھری پر ایک نیا چھری جو ہے وہ لینی ہے، نئی چھری، اس پر بھی عمل پڑھ کے جو ہے وہ دم کرنا ہے۔ عمل جو ہے وہ 108 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے چھری پر بھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس پر دم کر کے اس سے اس کی گردن کو کاٹ دینا ہے۔ جب آپ جو ہے وہ اس کی جو گردن ہے اس کو کاٹیں گے تو آپ جو ہے اس دوران آپ نے تصور دشمن رکھنا ہے کہ اس کی گردن کٹ رہی ہے، تب یہ اثر کرے گا، کیونکہ یہ یکسوئی اور ارتکاز توجہ سے اثر ہوتا ہے۔ اب آپ کاٹ رہے ہو اور آپ کا تصور کہیں اور ہو تو ایسے کام نہیں ہوتا۔ آپ نے غصے میں اور یہ سوچ کے کہ آپ دشمن کی گردن کاٹ رہے ہیں، یہ ایسے آپ نے سوچ کے کرنا ہے۔ جب آپ یہ مکمل طور پر کاٹ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دینا ہے، اسی کے اوپر، اور یہ تصور کرنا ہے جیسے دشمن کی گردن کٹ گئی ہے اور وہ اب اس پہ اثر ہو گیا اور وہ مر جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اب اس پورے چیز کو آپ نے اچھی طرح سے باندھ دینا ہے اوپر سے اس کو بھی، اور اس کو قبرستان میں، پرانی قبر میں جا کے دفن کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دشمن کی ہلاکت شروع ہو جائے گی۔ وہ کتنے دن میں ہوتی ہے یہ آپ کے کام کی نوعیت کے اوپر ہوگا انشاءاللہ۔